ڈاکٹر نبیہ، کیا کسی سے لڑے بغیر بھی کسی کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کہ لڑے بغیر بھی چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں، چھوڑا جا سکتا ہے اچھا، اگر چھوڑنا چاہے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اسے چھوڑنا ہے. کیونکہ لوگوں کو آپ وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں جگہ بھی دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں. واہ، کیا بات ہے. جس وقت آپ نے لوگوں سے تعلق کی بھیک مانگنی شروع کی، لوگ آپ کی اپنی اٹ سیلف، آپ کی اپنی ذات کی نفی کر جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جہاں جس وقت جس قدم بھی کسی کو چھوڑنا پڑے تو آپ کو تکلیف سے نہ گزرنا پڑے، اذیت سے نہ گزرنا پڑے. اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو اور اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنا لیں کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیسا شخص ہے، مجھے چھوڑ کر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا. اور ایسے لوگ ہمارے یہاں بہت کم ہیں کیونکہ بڑے سافٹ ہارٹڈ لوگ ہیں، بہت نرم دل کے لوگ ہیں. اچھا، ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے. نرم دل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بڑے فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں یہ. تو اچھا ہے کہ نرم دل ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے اور اجر عظیم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آپ کے دل سے کھیل جائے، یہ کیسی بات ہوئی؟ کوئی آپ کی جو ہے وہ ایموشنز، آپ کی محبت، آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ توڑ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اعتبار توڑنے والوں کے لیے نا یہ سزا کافی ہوتی ہے کہ زندگی بھر ان کو خاموشی تحفے میں دو. جو آپ کا اعتبار توڑ رہا ہے نا، اس کو آپ زندگی بھر کے لیے خاموشی دو، یہ اس کی سزا ہے. جب آپ بولیں گے نہیں نا، اور اس کے کسی بھی کیے کی جو ہے وہ آپ رپلائی نہیں دیں گے، آپ یقین کریں، آپ کا دشمن ہو، آپ کو دھوکہ دینے والا شخص ہو، آپ کا مجرم ہو، آپ کی عدالت میں کھڑا ہو اور آپ اسے الفاظ تک سے بھی نہ نوازیں، خاموشی کا ایسا گہرا سایہ ہو کہ آپ کے الفاظ بھی خاموش ہو جائیں، آپ کے حالات، معاملات، آپ کی ایک فیلنگ بھی خاموش ہو جائے، یہ اس کے لیے کرب سے بڑھ کر ہوگا. تکلیف، اذیت کا وہ مقام ہوگا دوسرے شخص کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ شاید ہم کسی کو بہت زیادہ غصہ کریں گے، کوئی ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اپنے عزت نفس کو گرائیں گے تو ہم بہت کوئی قابل انسان بن جائیں گے، یا بہت کوئی ہم اپنے معاملات میں جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے. نہیں، آپ یہاں غلط کر رہے ہیں. جو جانا چاہتا ہے اس کو راستہ دو، اس کو واسطہ نہیں دینا. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ راستہ دو، اس کے لیے راستہ بناؤ کہ اچھا اس نے جانا ہے، اوکے گو. کبھی بھی اپنی زندگی کو محدود مت کرو اس شخص تک کہ جس کے بغیر آپ رہ نہ سکو، کہ جس کے بغیر رہنا زندگی میں جو ہے وہ مشکل ہو جائے. دیکھیں، اللہ کا نا بہت بڑا انصاف ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہترین انصاف کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اذیت، جو دکھ، جو درد، جو بے وفائی تم دوسروں کو دیتے ہو، اس کا مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے جاؤ گے نہیں. جو کسی کے ساتھ بے وفا ہے نا، یہ بے وفا سن لیں کہ بے وفائی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کی ہے نا، کسی کا دل توڑا ہے، کسی کو اذیت پہنچائی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو بیٹا جب تک خود نہیں نا گزر لو گے اس لیول پہ، اس مرحلے سے، جب تک اپنا دل نہیں نا ٹوٹے گا اور جب تک اس اذیت سے خود نہیں گزر لو گے، موت نہیں آئے گی. اچھا، مزہ چک کے نکلو گے یہاں سے. کسی کا حق مارا ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کو درد دیا ہے، دنیا تمہارے لیے مزید جو ہے وہ لمبی کر دی جائے گی. اوہ ریلی؟ ہاں جی، دنیا مزید لمبی ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. اس شخص کی زندگی جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی جب تک اسے وہ سزا بھگت کے نہیں. اور اگر کسی پہ آپ نے غلط الزام بھی لگایا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی ایسے شخص پہ، کسی ایسی شریف عورت پہ، کسی شریف آدمی پر اگر آپ نے الزام تراشی کی ہے اور وہ شخص نہیں ہے، تو جب تک آپ اس کو ثابت نہیں کر لیں گے یا جب تک آپ خود اس پروسیس سے نہیں گزر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت نہیں دینی. آپ دنیا میں دیکھ کے جاؤ گے، یہ وہ بدلے ہیں جو دنیا میں آپ کو جو ہے وہ اذیت ناک موت کی صورت میں ملتے ہیں. اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے، زندگی سے نکلنا چاہتا ہے، تو اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے تو لڑنا پڑتا ہے نا. پھر وہ تو آپ کو پھر یہ کام تو کرنا پڑے گا. دیکھیں کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا. ہم جس شخص کو کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو مذاق میں اس کی جو ہے وہ ایموشنس کو لے لیتے ہیں، اس کی ایموشنس کو ہرٹ کرتے ہیں. پھر اسے کہتے ہیں اچھا دیکھ لیا تم نے، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم نے اس پہ بڑا اعتبار کیا اور وہ شخص تمہیں جو ہے چھوڑ کے چلا گیا. یاد رکھیں، جس مذاق سے کسی کا دل چھلنی ہو جائے وہ مذاق نہ کرو. وہ اذیت اور درد والے الفاظ جو ہے وہ مذاق میں بھی استعمال نہ کرو اس شخص کے لیے کہ جس کا سب کچھ وہ شخص تھا جو اسے دھوکہ دے کر چلا گیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نا بے وفائی کا ایلیمنٹ آپ کے دو دلوں کے درمیان میں تب آتا ہے جب کوئی ایک جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے یا بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جب کوئی ایک بے وفا ہوتا ہے نا
تو پھر وہاں پر جو ہے وہ وفاداری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. آٹومیٹکلی دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا ہے, دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا. اچھا دیکھیں, کبھی کبھار یہ کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی ایکسٹرا میریٹل افیئر کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ ڈرتے ہیں کسی سے, کہ آپ کوئی جو ہے وہ آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو آپ ڈر گئے کسی سے, نہیں, بلکہ اس کے لیے کہ ہمیں اپنے رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے, کچھ لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے جاؤ, وہ راستہ پڑا ہے, تمہاری مرضی ہے, جیسے مرضی زندگی گزارو. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اپنے پیارے جو ہے وہ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ انوالوڈ ہیں, لو میں, افیئر میں, اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی دوسرے کو چاہ رہے ہیں, اور ذات کی نفی ہو رہی ہے وہاں پہ, لیکن اس کے بعد بھی وہ خاموش ہو جاتے ہیں, بدلہ نہیں لیتے. بہترین اگر کسی سے جو ہے وہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ کہنا ہے نا کہ میں اس سے بدلہ کیسے نکالوں, تو بدلے میں اسے معاف کر دو, معاف کر دو, دل صاف کر لو. بڑا مشکل کام ہے, مرحلہ بڑا مشکل ہے, آپ نہیں کر سکتے. کسی کو ذات سے بڑھ کے چاہا ہو, کوئی زندگی میں آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے عزیز ہو, آپ کیسے اسے نکالو گے اپنے دل سے؟ نہیں نکال سکتے, لیکن آپ کو نکالنا پڑے گا, آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا. عقل کی زکوٰۃ یہ ہے بے وفا کے ساتھ گزارا کرنا. عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ گزارا کرنا جو آپ کے لیول پر نہیں ہے, لیکن آپ کی محبت جو ہے وہ اس کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے, آپ سکون میں نہیں آتے, آپ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ عقل کی زکوٰۃ ہے. ہم میں سے کتنے عقل کی زکوٰۃ دیتے ہیں بتائیں؟ ہم تو پیسوں کی زکوٰۃ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. کوئی غریب آدمی نظر آ جائے تو ہم جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ دے دیں, لیکن کبھی عقل کی زکوٰۃ نکالی ہے؟ عقل کی زکوٰۃ ہے جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرنا, بے وفاؤں کے ساتھ گزارا کرنا عقل کی زکوٰۃ ہے. نکالو یہ زکوٰۃ, اور جیسے جیسے نکالتے جاؤ گے اندر سے دل جو ہے وہ ہلکا ہوتا جائے گا, سکون محسوس ہوتا جائے گا. آپ کو دل کے قریب جو ہے وہ جتنی اذیت محسوس ہوگی اتنا ہی کہیں کسی ایک کارنر میں جو ہے وہ سکون بھی محسوس ہوگا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کیونکہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے نا, یا جو کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی غلطی پر ڈٹ جائے, کوئی شخص ہو بھائی میری غلطی نہیں ہے, میں نے غلطی نہیں کی, تم غلط ہو, تمہاری وجہ سے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا کچھ لوگ ایسے بے وفا ہوتے ہیں, ایسے دردناک مراحل سے دوسرے بندے کو گزارتے ہیں کہ اسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم ہی غلط ہو. یہ وہ گیس لائٹنگ جس کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ وہ جو ہے آپ نا اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کریں. اگر سچ بول رہے ہیں نا تو قائم ہو جائیں, اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہو جائے نا کہ میں غلطی پر ہوں تو معافی مانگ لو, لیکن رشتے نہ توڑو. آخری دم تک کسی کو چھوڑنے کی بات نہ کرو. بڑے تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے, بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے, اور یہ ساری کی ساری جنگ اپنے زور بازو پہ لڑنی پڑتی ہے انسان کو. معجزے نہیں ہوتے یہاں پر,